السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورۃ القاریہ کے اوپر ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم تجوید کے قواعد کی وضاحت صرف اور صرف ایک دفعہ ہی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قاعدہ اس سبق کے اندر بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر جگہ پہ اسی ایک قاعدے کی وضاحت کی جائے تو اس چیز سے سبق لمبا ہوتا ہے۔ ہم اسی چیز سے بچنے کے لیے اس کی وضاحت صرف اور صرف ایک دفعہ ہی کریں گے۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، حمزہ کو خوب واضح کر کے قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور جب الف کسی موٹے حرف کے بعد آ رہا ہو تو ہم الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب ہم نے القاریعۃ کے اوپر وقف کرنا ہے، تو حالت وقف میں یہ جون سی گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جہاں پہ بھی گولتا آئے اگر آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو وہ وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ تو ہم القاریعۃ کو کیسے پڑھیں گے؟ القاریعہ، تا کو ہا سے بدل کے۔ ما القاریعہ، وما ادراک۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو مد جائز ہوتی ہے۔ مد جائز کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور دال میں کلکلا کریں گے، یعنی آواز کو ہلا کے ادا کریں گے۔ را کو لمبا کریں گے 1 الف کے برابر، کیونکہ جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ ما القاریعہ، یوم، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے واو لین ہوتی ہے، واو لین کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یکون الناس، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ ہوتی ہے، واو مدہ کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور نون مشدد میں غنہ کریں گے، سین میں خوبصورتی پیدا کریں گے۔ کالفراش، جب را کے اوپر زبر آ جائے را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ مبثوث، با میں کلکلا کریں گے، اور ثا میں سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی ثا کو ادا کرنا ہے اپنی زبان کی نوک کو، جو سامنے بڑے 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کی نوک کے ساتھ لگائیں گے۔ اور جب حروف مدہ کے بعد کسی بھی لفظ کے اوپر وقف کیا جائے تو ایسی حالت کو بولتے ہیں مد عارض وقفی۔ تو مد عارض وقفی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر لیں، یا پھر 3 الف کے برابر، یا پھر 5 الف کے برابر۔ تو اس کیفیت کے اندر 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، ہا کو موٹا پڑھیں گے۔ منفوش، جب نون ساکن کے بعد اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ ہم اخفاء کرتے ہیں، اور جب نون ساکن کے بعد اخفاء کے حروف میں سے کوئی باریک حرف آ جائے تو پھر وہاں پہ اخفاء بھی باریک ہوتا ہے۔ فَأَمَّا، میم مشدد میں غنہ ضروری ہوتا ہے۔ من ثقلت، یہاں پہ بھی اخفاء ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد اخفاء کے حروف آ رہے ہیں۔ موازینہ، زا میں خوبصورتی پیدا کریں گے۔ جب یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، یا مدہ کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضِیَةٍ، ضاد کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی آپ نے ضاد کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی سائڈ اوپر کی 5 داڑھ کے ساتھ لگانی ہے، زبان کی سائڈ اوپر کی
5 داڑوں کے ساتھ لگانی ہے تو وہاں سے ضاد بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ کچھ ہمارے ساتھی جب بھی ضاد کو ادا کرتے ہیں تو اپنی زبان کی نوک کو لگاتے ہیں سامنے دانتوں کے ساتھ، تو وہاں سے لگانا بالکل غلط ہے، بلکہ اپنی زبان کی سائڈ کو اوپر داڑوں کے ساتھ لگانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، جب نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غننے کے بغیر پڑھتے ہیں، یعنی اظہار کر کے پڑھتے ہیں، اور فا میں خوب سختی کریں گے۔ مشدد حروف کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ موازینہ، فَأُمُّهُ، ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہے۔ جس لفظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ ہاویہ، وما ادراک ما ہی، نار حامیہ، جب نون تنوین کے بعد بھی حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ ہم غننے کے بغیر پڑھتے ہیں، یعنی اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔